يا الله على خوب علي خوب يا را علي ده علي ده علي. السلام علیکم. آج میری مخاطب ان لوگوں سے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے ہیلی کاپٹر بیچ کر کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے بٹا گرام چیئر لفٹ کے انسیڈنٹ پر. تو میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 8 نومبر 2012 کو ہمارے گھر کے پاس ایک دھماکہ ہوا رینجر ہیڈ کوارٹر بلاک بی پر MT گیٹ پر, یعنی ملٹری ٹرانسپورٹ پر. تو اس گیٹ پر دھماکہ ہوا. تقریباً 150 کلو بارود کا ایک ٹرک آیا تھا. اس نے پھر کیا ہوا کہ رینجر آ گئی اور تمام محلہ نیچے آ گیا. بہت سارے جوان تھے جو کہ آگے جا کے فرنٹ پر ہیلپ کرنا چاہتے تھے اور فرسٹ ایڈ دینا چاہ رہے تھے. کچھ ایمبولینسز میں ان کو اٹھا کر رکھنا چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی جا کے ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے. تو لیکن اس میں کیا ہوا کہ رینجر کسی کو بھی قریب نہیں آنے دے رہی تھی. اس لیے نہیں کہ یہ کریڈٹ کے بک ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ سویلین آ کے ہماری مدد کریں یا اپنی انا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, یہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے, ہماری اپنی بہتری کے لیے. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو جیسی وہ جمگٹا ہوتا ہے تو زیادہ کیجولٹیز کے لیے دوسرا بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے اسی ایگزیکٹ اسپاٹ پر. جسٹ ٹو میک شیور آر سیفٹی وہ ہمیں انٹری نہیں دیتے اور ہمیں وہاں پر الاؤ نہیں کرتے. اور کچھ صاحب بصیرت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جو بٹا گرامر بچوں کو مدد کرنے کے لیے جو سویلین آ رہے تھے ان کو آنے نہیں دیا. اس کے پیچھے بھی ایگزیکٹ یہی ریزن ہے کہ سارے اس کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر وہ جو ایک رسی بچی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے تو اور کیجولٹیز ہوں. یہ ویڈیوز ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں یہ علی خان بندے کا نام ہے اور یہ ریسکیو اور میرا خیال ہے ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہی ہے اور اس نے تقریباً 6 بندوں کو ریسکیو کیا ہے. تو یعنی آرمی نے ہی کیا ہے. جب مجھے ڈی سی بلال صاحب نے بتایا تو میں نے کہا سر بالکل ہم کر سکتے ہیں. ہمیں جس وقت پتہ چلا پھر ہمیں ٹھاکرا اسٹیڈیم سے ہیلی لے کے گیا آرمی کا, وہاں پہ سائٹ پہ لے کے گئے. ہم نے پھر وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ GOC SSG موجود تھے, خود آن اسپاٹ تھے. وہ 5-6 ہزار لوگوں کا رش تھا تقریباً. اس رش میں پھر ہمیں آرمی نے سارا سپورٹ کیا. آرمی نے ہمیں ہر جگہ پہ مطلب سپورٹ کیا. میرا یہ جو بھی پروجیکٹ تھا ہیونز ڈے کا, اس کو ہم نے ریسکیو کرنا تھا. اس میں 80 to 70% ہمارے ساتھ آرمی کر رہی تھی ساری چیزوں کو. 3 لڑکوں کو میں لے کے آیا, پھر دوبارہ ہم 3 لوگوں کو لے کے 6 لوگ ہم نے ریسکیو کیے. تو پچھلے سال بھی ایک فلڈ کے اندر وہ ریور میں 5 بھائی پھنس گئے تھے. تو ان کے لیے جب ہیلی کاپٹر نہیں آیا تو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس وقت بھی اگر ہیلی کاپٹر نہ آتا تو لوگ ایسا ہی کہتے ہیں. تمام کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج بالکل ایکٹیو ہے اور ہمارے کام کر رہی ہے, قوم کی خدمت کر رہی ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے اور اس کو سراہنا چاہیے. جہاں پر غلط ہو وہ بھی میری اور آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں. جب آپ فوج پہ تنقید کریں تو کوشش کریں کہ آپ ان شہداء کو فراموش نہ کریں جنہوں نے آپ کی وطن کے لیے, آپ کی اس دھرتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اپنے لہو سے سینچا ہے اس چمن کو. تو ان کو بھی یاد کر لیجئے گا جب چمن میں بہار آئے. آپ کے سیاسی اس خلفشار میں تعلق جرنیلوں کا پولیٹیشنز کے ساتھ ہے. اس میں اگر آپ میرے جوانوں کو, اپنے جوانوں کو الٹا سیدھا کہیں گے تو تکلیف تو ہوگی. جوان ہمارا سرمایہ ہیں, آفیسرز ہمارے سرمایہ ہیں اور ان کا خیال رکھنا, ان کو سراہنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ واقعی میں جس فوج کے پیچھے قوم نہ ہو, فوج تو پھر کارآمد نہیں رہتی. اس کی قوم کا فوج کے بیک پر رہنا, یہ سمجھو یہ ڈالر کے پیچھے گولڈ کا ریزرو ہونا ہے. بہت اہمیت ہے اس کی اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو. میرے نزدیک ہماری تنقید کے زد میں انہیں بھی آنا چاہیے جو اس تمام واقعے کے ذمہ داران ہیں. کیوں آپ نے اگر وہ چیئر لفٹ دیکھی ہو تو ایسا لگ رہا ہے پرانی سوزوکی نہیں ہوتی جس میں ہم بچپن میں اسکول سے آیا کرتے تھے, اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے تو اسی کو الٹا کر کے اس کو چیئر لفٹ بنا دی ہے. تو جہاں پر ہمارا پڑوسی ملک چاند پر ہے, ہماری چیئر لفٹوں کے حالت دیکھیں. اور دوسرا یہ پھر جب ہم نے دیکھا صاحب خان بھی وہ چارپائی لگا کے آگے گئے اور جس طریقے سے گئے, تو جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کا پوٹینشیل دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اقبال بھائی کا شعر یاد آتا ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے. تو دنیا تو بہت آگے ہے. صرف ہمارے پڑوسی کو دیکھیں, وہ بھی ہم سے چاند پر پہنچ چکا ہے اور ہم ابھی تک اپنی چیئر لفٹ 1970 کے زمانے یا 1947 کے زمانے کی چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. پشتو کے عظیم شاعر غنی خان کہتے ہیں کہ یو مقام تا ور روانیم یو مقام تا برسیگم
ایک ڈیسٹنی تک میں جستجو میں ہوں, پہنچنے کی کوشش میں ہوں, اور ایک مقام تک, ایک ڈیسٹنی تک, ایک منزل تک آخر پہنچ ہی جاؤں گا. تو میرا مسئلہ یہ ہے, میری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ چلے رہے ہیں, نہ ہماری ذہن میں کوئی مقام ہے, نہ کوئی منزل ہے, تو ہم آخر پہنچیں گے کہاں پر. تو آخر میں سیلف اویئرنیس حاصل کریں تاکہ آپ کو دنیا کا بھی پتہ ہو, اپنا بھی پتہ ہو, آپ کو حالات کا پتہ ہو, سرکمسٹانسز سے آپ جانتے ہو کہ یار کیا چل رہا ہے, اور پھر آپ کی اپنی ایک اوپینین ہو, نہ کہ آپ سوشل میڈیا سے, ٹویٹر سے, فیس بک سے اپنی ایک اوپینین پکڑیں, کسی میمر کی میم سے یا کسی پوسٹ کی, کسی صاحب انٹلیکچوئل کی پوسٹ سے آپ پڑھیں اور پھر اپنا ایک رائے قائم کریں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنے اویئر ہونے چاہیے کہ آپ کی اپنی اوپینین ہو. اب سیاسی خلفشار اور سیاسی انتشار میں آ کے آپ اگر ان کو زیادہ ڈیگریڈ کریں گے اور پھر ان کو الٹا سیدھا کہیں گے تو یہ ہماری اپنی ناکامی ہے. کیونکہ یاد کریں اس وقت کو جب ہمارے اپنے علماء نے لیبیا کے نوجوانوں سے کہا تھا کہ اپنے اس قذافی کی قدر کرو, اس کے خلاف یوں بغاوت نہ کرو, مارے جاؤ گے. آج وہی لوگ جنہوں نے قذافی کو خود مارا اور اس کو نالے کے اندر سڑک کے بیچ میں جو مارا اور گولی ماری, وہ اس انتشار میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہ تمام لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اگر ہمیں موقع ملا تو ہم قذافی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. زندان في جبهة بن وليد ضد القذافي. ناو كان في قذافي, هنا في قاتل مع قذافي. زندان في جبهة بن وليد ضد القذافي. ناو كان في قذافي, هنا في قاتل مع قذافي. فوج ہمارا اثاثہ ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.